تصور کریں کہ ایک شخص پچھلے 5 سال سے مفرور ہے، یعنی پورے 5 سال، اور ان 5 سالوں میں اس نے اپنا وزن تقریباً 30 پاؤنڈ کم کر لیا ہے۔ اچھا، ہاں، اور چہرے پر غنی داڑھی رکھ لی ہے، اور اب وہ ایک ایسا چشمہ پہنتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ مطلب اس نے اپنی پوری اپیئرنس ہی بدل لی ہے۔ بالکل۔ اب وہ شخص کراچی کے ایک پرہجوم اور گرمی سے تپتے بازار میں ایک عام سے سیکیورٹی کیمرہ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ صحیح۔ اس کے چہرے پر ماسک بھی ہے اور اس نے سر پر ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن حیران انگیز طور پر چند ہی سیکنڈز کے اندر ایک کمپیوٹر الگوریدم اسے فوراً پہچان لیتا ہے۔ واقعی؟ یہ کسی آنے والی سائی فائی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کا وہ نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے جس کا حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے۔ اور جو بات اس کو واقعی غور طلب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے دعوے بہت بڑے ہیں۔ مطلب جب ہم اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی کو لا انفورسمنٹ کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات صرف جرائم تک محدود نہیں رہتے۔ ہاں، وہ پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ سوسائٹی کی بنیادوں تک جاتے ہیں۔ ایک طرف جرائم پر قابو پانے کی شدید ضرورت ہے، خاص طور پر ہیومن سمگلنگ جیسے سنگین جرائم، اور دوسری طرف عوام کے پاس موجود پرائیویسی کے وہ بنیادی حقوق ہیں جن پر کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جسے سپرفیشلی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد اس نئے AI سسٹم کے ہر پہلو کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے پاس موجود رپورٹس اور جو آرٹیکلز ہیں ان کی مدد سے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سسٹم پاکستان میں انصاف کے حصول کا واقعی ایک عظیم قدم ہے، یا پھر یہ پرائیویسی کے لیے ایک خطرناک خواب بن سکتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے آج کے وقت میں۔ ہاں، کیونکہ جب ہم ٹیک کو اتنی تیزی سے حاوی ہوتے دیکھتے ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے دعوے اتنے ہی ہائی ٹیک ہیں تو مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ آخر ہم کس پرانے نظام کو ہٹا کر اس نئے AI پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا تاریخ میں جانا ہوگا۔ FIA اور باقی جو ایجنسیز ہیں ان کا انحصار پہلے ایک ریڈ بک پر ہوا کرتا تھا۔ ریڈ بک؟ ہاں، یہ بس کوئی ٹرمینالوجی نہیں تھی بلکہ در حقیقت ایک فزیکل اور موٹی سی کاغذی کتاب ہوتی تھی۔ واقعی فزیکل کتاب؟ جی بالکل۔ اس کتاب میں مطلوب مجرموں کے نام، ان کی پرانی پاسپورٹ سائز تصویریں اور کچھ بنیادی ریکارڈز درج ہوتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک فزیکل کتاب کو پورے ملک میں اپڈیٹ کرنا اور پھر ہر چیک پوسٹ تک پہنچانا کتنا مشکل عمل تھا۔ اور سست بھی، مطلب اگر تصویر 10 سال پرانی ہے تو وہ ایسی رہے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اب FIA نے اس فزیکل کانسیپٹ کو مکمل طور پہ ختم کر کے اسے فلی ڈیجیٹلائز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کاغذی کتاب سے ڈیجیٹل ڈیٹا بیس پر آنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو مطلب وقت کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن یہاں جو سب سے حیران کن کلیم سامنے آیا ہے وہ ان کا فیشل ریکگنیشن اور ایج پروگریشن کا فیچر ہے۔ صحیح۔ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی تصویر پچھلے 15 سال پرانی ہے تو یہ AI اندازہ لگائے گا کہ وہ آج کیسا دکھتا ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ AI یہ کرتا کیسے ہے؟ یہی اس ٹیکنالوجی کا سب سے ٹیکنیکل حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی کا وزن 30 پاؤنڈ کم ہو جائے یا وہ گنجا ہو جائے تو انسانی آنکھ کے لیے بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ تو ایک کمپیوٹر کوڈ یہ میتھمیٹکلی کیسے سمجھ رہا ہے؟ اصل میں AI چہرے کی سکن یا بالوں کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ہم انسان دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ یہ الگوریدم چہرے کے بائیو میٹرک ڈیٹا پوائنٹس کو میپ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ، صحیح، یا آپ کی چیک بونز اور جو لائن کا اینگل، یا ناک کی ہڈی کا سٹرکچر۔ یہ وہ فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں جو وزن بڑھنے یا کم ہونے سے اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اوہ اچھا، مطلب بیس سٹرکچر سیم رہتا ہے۔ ہاں، ان انڈرلائنگ بون سٹرکچرز کو بیس بنا کر الگوریدم میتھمیٹیکل میپنگ کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر FIA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے کانفیڈنس سے یہ دعویٰ کیا کہ اب مجرموں کے لیے جسمانی تبدیلیوں کے ذریعے اپنی شناخت چھپانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن یہ لفظ ناممکن، دیکھیں میں ہمیشہ نئی ٹیک کا سپورٹر رہا ہوں، لیکن جب کوئی اتھارٹی لفظ ناممکن استعمال کرتی ہے تو آٹومیٹکلی ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ بالکل آتے ہیں۔ کیا واقعی ٹیک کی دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم فلالیس کہہ سکیں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی پرانی کاغذی فون بک کو نکال کر اچانک ایک ریئل ٹائم GPS ٹریکر اور جاسوسی کے آلات میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ انالوجی بہت ایکوریٹ ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس میں CNIC نمبرز، پاسپورٹ کا ڈیٹا، موبائل نمبرز، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، خاندان کے افراد، یہاں تک کہ ایسوسیٹس یعنی جاننے والوں کا پورا ریکارڈ شامل ہے۔ ہاں، یہ ایک میسو ڈیٹا کلیکشن ڈرائیو ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ 143 ہیومن ٹریفکرز کو پہلے ہی اس سسٹم میں فیڈ کیا جا چکا ہے۔ اس پوری ایکٹیویٹی کا ایک اہم کانٹیکسٹ ہے۔ یہ وہ سمگلرز ہیں جو عام طور پر پولیس کی نظر سے بچ نکلتے ہیں۔
ان کو سسٹم میں ڈالنے کا بنیادی مقصد ان کشتیوں کے دردناک حادثات کو روکنا ہے جو گریس اور لیبیا میں پیش آئے ہیں۔ ہاں، وہ بہت ہی ٹریجیکل واقعات تھے۔ ان میں درجنوں پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں اور ملک پر کافی انٹرنیشنل پریشر بھی آیا تھا۔ یہاں اہم مومنٹ یہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کوئی ایک اکیلے شخص کا کام نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب اے آئی بینک اکاؤنٹس اور ایسوسیٹس کو کنیکٹ کرتا ہے تو لا انفورسمنٹ ان کے پورے فائنینشیل اور لاجسٹیکل نیٹ کو دیکھ سکتی ہے۔ مقصد تو واقعی نیک اور اہم ہے، لیکن جہاں تک اے آئی اور ناممکن کے دعوے کی بات ہے، وہاں ہمیں سسٹم کو ضرور کریٹیکلی انالائز کرنا چاہیے۔ اے آئی کی دنیا میں ناممکن ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو چلیے پھر اس ناممکن دعوے کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اگر بازار کا کیمرہ دھندلا ہے، جو کہ پاکستان میں عام بات ہے، اس کی لینس پر مٹی ہے اور اے آئی صرف 15 سال پرانی تصویر پر اندازہ لگا رہی ہے، تو کیا یہ ایک عام بے گناہ ناگرک کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بن سکتا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی فیشل ریکگنیشن آئیڈیلی ایک پرفیکٹلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بیسٹ کام کرتا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ کی امیگریشن لائنز، ہاں، جہاں روشنی ٹھیک ہو اور انسان سیدھا کیمرہ میں دیکھ رہا ہو۔ لیکن بازاروں میں لو ریزولوشن کیمراز، ماسکس یا نیچے کھینچی ہوئی ٹوپی سسٹم کو آسانی سے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور جو ایج پروگریشن کی بات ہے، 10 یا 15 سال کے بعد وہ محض ایک گیس ورک یعنی ایک اندازہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور قانون میں اندازے پر تو سزا نہیں دی جا سکتی نا؟ بالکل نہیں۔ لا انفورسمنٹ میں اس قدر بڑے چڑھے دعوے کرنا خطرناک ہے، کیونکہ جب سسٹم غلطی کرے گا تو کسی معصوم کی گرفتاری ہو سکتی ہے، جسے فالس پازیٹیوز کہتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یو ایس کی سٹڈیز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ فیشل ریکگنیشن سسٹمز نے رنگت والے افراد یعنی پیپل آف کلر کو 35% تک غلط پہچانا۔ ہاں، ویٹ، 35%؟ یہ تو بہت بڑا ایرر ریٹ ہے۔ یہ ریٹ اس لیے ہے کیونکہ مشین وہ ڈیٹا دیکھتی ہے جس پر اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اسے ہم الگورتھمک بائس کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور جو بات سب سے زیادہ الارمنگ ہے وہ یہ کہ ایف آئی اے نے اپنے اس نئے سسٹم کی ایکوریسی یا کسی آزادانہ ٹیسٹنگ کا کوئی ڈیٹا پبلکلی جاری ہی نہیں کیا۔ یعنی کوئی پروف نہیں ہے؟ کوئی پروف نہیں۔ اس لیے ناممکن کا لفظ تکنیکی نہیں بلکہ صرف ایک مارکیٹنگ دعویٰ زیادہ لگتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ٹیکنالوجی ایبسولوٹ میجک ہے اور ٹھیک کام کرتی ہے، لیکن اس ڈیٹا کا تحفظ اور استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اگلا بڑا اور شاید سب سے پریشان کن سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ پاکستان میں فی الحال کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لا تو ہے ہی نہیں۔ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل سالوں سے زیر التوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب لا ہی نہیں ہے تو اس ڈیٹا بیس کے متعلق کوئی رول نہیں کہ ڈیٹا کب تک محفوظ رہے گا، کون دیکھے گا، یا اگر کوئی بریچ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کسی کو ایک بے حد تیز رفتار سپورٹس کار کی چابیاں دے دیں، لیکن نہ اس میں بریکس ہوں اور نہ ہی سڑکوں پر کوئی ٹریفک رولز موجود ہوں۔ بالکل پرفیکٹ مثال دی آپ نے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے مطابق اس سسٹم کا کچھ حصہ عام عوام کے لیے آن لائن دستیاب ہوگا۔ پبلک ڈیٹا بیس، یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے پبلک ڈیٹا بیس میں عام لوگوں کا ڈیٹا ڈالنا کتنا غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا نام صرف کسی مشکوک شخص کے ایسوسیٹ کے طور پر آ گیا تو اس کی پرائیویٹ انفو پبلک ہو جائے گی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو تاریخ گواہ ہے کہ جرم روکنے کے نام پر بنائے گئے سرویلنس سسٹمز اکثر پولیٹیکل مخالفین، صحافیوں یا عام شہریوں کے خلاف استعمال ہونے لگتے ہیں، جسے مشن کریپ کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس سسٹم پر کوئی آزادانہ نگرانی یا انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ نہیں ہے، اور قانون کے بغیر اتنا طاقتور اے آئی سرویلنس سسٹم انصاف سے زیادہ اختیار کے غلط استعمال کا راستہ کھول سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں یہاں اسٹرکٹلی نیوٹرل رہتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ ایکسپرٹس اور رپورٹس میں بس یہ اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں، یہ کسی پر ڈائریکٹ الزام نہیں ہے بلکہ ایک اسٹرکچرل فلو کی نشاندہی ہے۔ ٹھیک، تو ان تمام خطرات کے باوجود آخر ایف آئی اے اس سسٹم کو ابھی کیوں متعارف کروا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے ٹائمنگ کیا ہے اس کی، اور کیا یہ واقعی زمین پر چل سکتا ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے کشتیوں کے جو حادثات ہوئے تھے ان کے بعد پاکستان پر بہت شدید بین الاقوامی دباؤ تھا۔ ہاں، وہ پریشر تو کلیئرلی نظر آ رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ اناؤنسمنٹ ایک کرائسس مینجمنٹ یا پی آر موو زیادہ لگتی ہے تاکہ پچھلی ناکامیوں سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اچھا، پی آر موو۔ ہاں، ڈی جی نے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا ذکر تو کیا، لیکن گراؤنڈ پر کسی کو سزا ملنے کی کوئی مثال یا فالو اپ ڈیٹیلز نہیں دی گئیں۔ تو یہ ایک لیجٹ سوال اٹھتا ہے کہ یہ 143 مگلز پہلے آن پولیس کے طریقوں سے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ایگزیکٹ یہی پوائنٹ ہے۔ اور پھر عملی مسائل بھی ہیں۔ ریئل ٹائم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ریئل ٹائم کیمراز چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں ہیں ہی نہیں۔ پاکستان میں اے آئی کیپیبل سی سی ٹی وی کا نیٹ ورک شہروں میں محدود اور دیہاتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم اعلیٰ ترین اے آئی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس بیسک انفراسٹرکچر یعنی لگاتار بجلی اور انٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بنیادی مسائل جیسے بیسک پولیسنگ
اور انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیے بغیر صرف ایک چمکتی ہوئی ٹیکنالوجی یا شائنی ٹیکسس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ریئل ٹائم ٹریکنگ سسٹم کا سرور کنیکشن تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہوگا۔ بالکل، اور اس سے بڑا مسئلہ آفیسرز کی ٹریننگ کا ہے۔ اگر اے آئی نتیجہ غلط دے تو کیا افسران کو اس حقیقت کو سمجھنے اور عدالت میں ایویڈنس مینٹین کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس بات پر آرٹیکلز بالکل خاموش ہیں۔ ہاں، اور یہاں صحافتی تنقید یعنی جرنلسٹک اسکیپٹسزم کی واضح کمی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو ریپ اپ کریں، اے آئی کے ذریعے مجرموں کو پکڑنا اور انسانی اسمگلنگ کو روکنا تھیوری میں ایک بہترین خیال ہے۔ ہیومن اسمگلرز بالکل عذاب ہیں اور انہیں پکڑنا چاہیے۔ آئی ایگری، انہوں نے بہت جانیں لی ہیں۔ لیکن جس طرح یہ سسٹم لاگو کیا جا رہا ہے، بغیر ڈیٹا پروٹیکشن لا، بغیر اوورسائٹ، میس پبلک ایکسیس اور ٹیک کے اوور ہائپ دعووں کے ساتھ، یہ عوامی آزادیوں کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ میں متفق ہوں۔ بیسک رولز اور لاز کے بنا ٹیک صرف مزید کمپلیکیٹڈ پرابلمز کریٹ کرے گی۔ یہاں میرے ذہن میں ایک تھاٹ آ رہا ہے، اگر حکومت کا اے آئی پرانے چہروں کو نیا بنا کر پہچان سکتا ہے تو کیا ہوگا جب یہی جرائم پیشہ عناصر خود اپنی پہچان چھپانے یا اس سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ڈیپ فیکس اور اے آئی جنریٹڈ جعلی شناختیں استعمال کرنا شروع کر دیں؟ اوہ واو، یہ تو واقعی ایک سکیری ریالٹی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم ایک ایسی آرمز ریس میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آنے والے وقت میں اے آئی ہی اے آئی کا مقابلہ کرے گی؟ ایک طرف پولیس کا اے آئی، دوسری طرف مجرم کا اے آئی۔ یہ تو ٹوٹلی پاسبل ہے۔ جب ٹیک دونوں کے پاس ہوگی تو سسٹم اوورلوڈ اور مینیپولیٹ ہو سکتا ہے۔ سننے والوں کے لیے اس گفتگو کے بعد یہ لمحے فکریہ ہے۔ کیا اس معلومات کے بعد آپ خود کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں یا لگتا ہے کہ بس آپ پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔